बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। पिछली वीडियो जो मैंने माहिर इकबालियात प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब की आपके साथ मैंने शेयर की, उसके अहवाल पर आऊँगा इंशाअल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सुलह की शराइत हैं उस बाब में वो जो एक झगड़ा हुआ उसका बयान करूँगा। लेकिन अभी आज जिस बात पर बहुत दिल दुखा हुआ है वो ये कि अरशद शरीफ शहीद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ हिस्से ज़ाहिर हुए, मीडिया के किसी एक हिस्से ने ज़ाहिर कर दिए, लोगों में कुछ वो बातें खुल के आ गई, तो उससे दिल बहुत दुखी है कि क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है। आज चूँकि उनके कत्ल के इल्ज़ामात जिन तरफ जा रहे हैं, मैं जानता हूँ वो अगर हुक्मरानों की तरफ जाएँ या हमारे अपने मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएँ, वो सारे मुसलमान हैं। वो क्यों कत्ल को इतना हल्का लेंगे या क्यों कत्ल को इतना हल्का समझेंगे। अगर हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरी इस वीडियो में एक सबक होगा। और अगर इस्टेब्लिशमेंट, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारे मुल्क की फ़ौज, जो फ़ौज हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदार है, जो हमारी जानों की मुहाफ़िज़ है, हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है, उसके बारे में मैं ऐसा तसव्वुर करूं कि ये ऐसा काम कर रहा है और मुल्क के अंदर एक पूरा माहौल बना हुआ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ चंद लोगों की मुखालफत की वजह से एक इदारे को बदनाम भी किया जा रहा है। तो इस पर बात करना चाहूँगा कि क्या वजह है। एक इतना बड़ा वाक़या हो गया, एक कत्ल हो गया और हमारे इदारे जो इस पर सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल तरीका है सफाई देने का, जो असल मौका है कि उसकी तफ्तीश को इस अंदाज़ में शुरू करवा दें कि किसी को शक ही ना पड़े, उसकी तफ्तीश उन खतूत पर लेके चले जाएं कि आपका कोई नाम ले ही ना सके। लेकिन जब तफ्तीश के अंदर इतनी सुकम हो, इतनी कमज़ोरी हो कि वहाँ जहाँ पर कीनिया में ये मसला हुआ, उस कीनिया की पुलिस ने 3 किस्म के वर्जन दे दिए। उनका हर वर्जन, उनका हर कॉल उनके दूसरे कॉल की नफ़ी करता है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी बयानात उन्होंने दे दिए, अजीब व गरीब। पूरी दुनिया उसमें तज़ाद देख रही है, दुनिया उसको झूठ समझ रही है। और हमारे DJSPR साहब, मैं उनसे मादरत के साथ ये बात कहूँगा, क्यों कहा उन्होंने कि कीनिया की पुलिस ये कह रही है, हालांकि वही सेम डे उनको कीनिया की पुलिस पर एतमाद नहीं करना चाहिए, उन्हें उन पर शक करके मजबूर करना चाहिए कीनिया की हुकूमत को कि क्यों ये आपकी पुलिस 3 किस्म के बयानात दे रही है और कीनिया की हुकूमत उसकी तहकीक करे, क्यों हमारा एक बंदा वहाँ उनके मुल्क में मारा गया। फ़ौज का ये रवैया होना चाहिए, बजाय इसके उन्होंने वो रवैया अपना लिया कि वो कहते हैं देखें जी कीनिया की पुलिस ने भी कह दिया कि गलती से मारा गया। और सेम डे पर हमारे पाकिस्तान में उनका अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम हुआ था उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी। मैं नहीं मानता कि हमारे इदारों के पास वो नहीं होगी, या अगर नहीं भी थी तो आज तक क्यों नहीं उनके पास पहुंच सकी, उनके वालिदैन को क्यों नहीं मिल सकी। उसकी वालदा बेचारी मांगी जा रही है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो विदिन 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स में मिल जानी चाहिए। इसमें क्या है, एक शख्स कत्ल हुआ, उसके वो रसाक वो रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट आप दे दें। नहीं ज़िम्मेदार, ना हुकूमत ज़िम्मेदार है, ना इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है, मारने वाले कीनिया के लोग हैं, तो आप उनको क्यों बचाना चाहते हैं। ये बातें जो सवालात ज़हन में आते हैं तो बहुत दुख होता है कि हम हमेशा जिनकी तरफदारी करते रहे, जिस फ़ौज के लिए आज भी हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, हमारी मुल्क की फ़ौज है, हमारी अपनी ये फोर्सेस हैं, जिन पर हमें एतमाद ना हो और जिनको ख़त्म करने का हम नहीं सोच सकते, जिसको कमज़ोर करने का हम नहीं सोच सकते। हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, ना हम अपना इराक़ वाला हाल कर सकते हैं, ना शाम वाला इराक़ हाल कर सकते हैं, ना लीबिया वाला हाल हमारा कर सकते हैं। हमें फ़ौज की ज़रूरत है, फ़ौज को हमारी ज़रूरत है। ना फ़ौज अकेले चल सकती है, ना हम आवाम अकेले चल सकती हैं, फ़ौज और अवाम ने मिलकर चलना है। लेकिन इदारों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि अगर उनके हाथ में कुछ है और अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो करें, और अगर नहीं कर सकते तो खामोश हो जाएं। क्यों आके कीनिया की पुलिस के मौक़िफ़ को पेश करके इस कत्ल को एक अंधा कत्ल करार देने की कोशिश की, और अब जबकि मीडिया के एक हिस्से ने उनके पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट ज़ाहिर की है उसमें जो दुखी बातें हैं, उनकी उंगलियों के नाखून तक निकाल दिए गए, उन पर जुल्म किया गया कत्ल करने से पहले, और ये रिपोर्ट उनके घर में देने से पहले पूरे मुल्क में अफशा कर दी गई, पूरे मुल्क में चला दी गई। क्या ऐसा होता है? तफ्तीश गलत है और अल्लाह उसके रसूल के सामने क्या जवाब देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो किसी मुसलमान को कत्ल की इजाज़त नहीं दी, और जो साबका वज़ीर-ए-आज़म पर कत्ल का हमला हुआ तो उनके कातिल ने आके जो बयान दिया उस बयान को प्रमोट किया जा रहा है ताकि कातिल के बयान पर एतमाद करें, मकतूल जो कह रहा है उस पर यकीन न करें। दुनिया में कहाँ ऐसे होता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी ये बात कहूँगा, आपकी अपनी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत में जब मॉडल टाउन के अंदर सानिया मॉडल टाउन में सामने कत्ल होने वाले लोगों की तफ्तीश नहीं हुई, आपने ज़ुबान बंद रखी।
عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جو سابق ہیں، اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہو کر FIR درج نہیں کرا سکتا، تب آپ بولتے نا، تب آپ کہتے ہیں آپ نے ان کی FIR درج کرانے میں اگر ذرا سی سنجیدگی دکھائی ہوتی تو آج آپ کی اپنی FIR پہلے دن کٹ جاتی، لیکن آپ نے وہاں مسئلے کو لیا ہی نہیں۔ وہ انسان تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، مر گئیں۔ آپ کہتے ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، تو وہ جو میڈیا کے کیمروں کے سامنے مارے گئے تھے وہ کوئی بھیڑ بکریاں تھیں؟ تب آپ نے ان کو بھیڑ بکریاں سمجھ کے خاموشی اختیار کی تھی۔ آپ نے بار بار جا کے منہاج القرآن کے مرکز پر یہ بات کہی تھی کہ میں اس کی ذمہ داری لوں گا، اور پھر بعد میں آپ بھول گئے۔ تو آج پھر بھگتے ہیں ایسے کو تیسا، یہ ایسا ہوتا ہے زمانے میں۔ لیکن افسوس واقعی بہت ہے کہ وہاں پر یہ ہمارے ادارے پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہماری حکومت ایسی حرکتیں کر رہی ہے، تفتیش اس انداز میں کر رہے ہیں کہ لا مالا شک انہی کی طرف جاتا ہے کہ اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو تفتیش کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اور آ کے فر بیان دینے لگتا ہے اور آپ پوری قوم کو یہ باور کرواتے ہیں کہ اس کے بیان پر اعتماد کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 32۔ آپ اس کو دیکھیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغام بھیجا اور پھر پاک کلام میں مسلمانوں کی طرف یہ بھیجا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کو قتل کیا یا زمین میں فساد کیا، وہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیکھیں، یہ قتل کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہماری ملک کی عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، کسی بندہ مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے۔ یہاں پر حدیث پاک ہے، آپ اس کو نوٹ کریں، امام ابن ماجہ کی سنن میں، سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن ہے، اور یہ حدیث پاک 3932 ہے۔ 3932 حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، اے کعبہ ما اطیبک و اطیب ریحک، اے کعبہ تو کتنا ہی پاک ہے، تو کتنا عمدہ ہے، کتنی عمدہ تیری خوشبو ہے، ما اعظمک و اعظم حرمتک، اور تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کے مالہ و دم، ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک، مومن کے مال کی، مومن کے خون کی عزت اور حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، وَأَن نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، اور یہ کہ ہم مومن کے بارے میں ہر وقت اچھا گمان رکھیں۔ اب آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کریں، اگر کوئی شخص، تصور کریں ناظرین کرام، کوئی کعبہ کی دیوار کو گرا دے، پورے عالم اسلام میں کتنا شور مچے گا۔ ہر روز کے قتل پر ناحق قتل ہوتے ہیں، کیوں نہیں شور مچتا؟ کیوں نہیں انسانیت کھڑی ہو جاتی؟ کیوں نہیں ان قتل ہونے والوں کے بارے میں ہم بولتے؟ اور یہ بات ایک دو دن سے نہیں ہے، جب سے پاکستان کی پوری تاریخ میں، پاکستان کے اندر اور انسانیت کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے، مسلمانوں میں ناحق قتل ہوتے رہے۔ مسلمانوں نے اس کو واقعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کعبہ گرانے کے مترادف قرار دیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو ویسا لیا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ حدیث پاک ہے امام مسلم کی حدیث 6668 نمبر 6668، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر 2617 ہے، 2617۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی مومن اپنے مومن بھائی کی طرف اپنے اسلحے سے اشارہ بھی نہ کرے، فإنہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ، کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کا ہاتھ ہلا دے، شیطان اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے، فیقع فی حفرۃ من النار، اور اس قتل ناحق کی وجہ سے اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہی مضمون ہے، اور یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 6666، یعنی 6666 ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ میں وہی 2616 نمبر۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیں مسلمانوں، اب یہ کہتے ہیں ایک مذہبی انتہا پسند نے آگے کر دیا، مذہبی شخص کسی کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مذہبی جماعتوں کو سوچنا پڑے گا، انہوں نے کیوں ایسے لوگ تیار کیے جو قتل کرنے کے لیے ہتھیار اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں؟ کیوں ایسا موقع فراہم کیا کہ دنیا ان کی طرف اشارہ کر دے، اور پھر آپ ممبروں پر بیٹھے کہتے ہیں کہ اشارے ہماری طرف ہو رہے ہیں؟ کاش کہ آپ نے ایسے فنیٹکس نہ تیار کیے ہوتے، کاش کہ آپ نے ایسے انتہا پسند تیار نہ کیے ہوتے، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کی ہوتی جو قانون کو ہاتھ میں لیتے اور قتل کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا ہوتا کبھی آپ کا نام نہ آتا۔
اب یہاں پر یہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، یہ حدیث پاک کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کیا صرف اپنے اسلحے کے ساتھ، فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اسے نیچے چھوڑ نہیں دیتا، وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، وہ اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صورت اجازت نہیں دی۔ اور یہ حدیث پاک اس کو بھی نوٹ کر لیں، حدیث کا نمبر امام نسائی کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3988، 3989، 3990، یہ تینوں احادیث کو پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، آقا نے فرمایا کہ مومن کا قتل دنیا کے زائل ہو جانے سے، دنیا پوری زائل ہو جائے لیکن مومن کا قتل اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6448، 6448۔ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن ہمارے مقصد کے لیے کافی ہے۔ حدیث ضعیف آپ کو پتہ ہے میں صرف اس وقت لاتا ہوں جب حدیث کا ذوف ایسا نہ ہو کہ حدیث بیان کرنے میں روکے، ایک انتہائی برا عمل ہے قتل، اس کی مذمت میں ہے تو حدیث پاک کوئی فرض اور واجب یا اس سے حلال اور حرام ثابت ہم نہیں کر رہے، ہمارے لیے کفایت کرتی ہے یہ حدیث پاک، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ حدیث پاک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو قتل کرواتے ہیں، جو قتل کے لیے پیسے دیتے ہیں، جو قتل کے لیے حکم دیتے ہیں، یہ حکمران لوگ، یہ طاقتور لوگ جو کسی کو قتل کرواتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر، اور شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے قتل تو نہیں کیا، قتل کا حکم دیا تھا۔ سنیے گا حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا عن القاتل وللآمر، کہ قاتل اور قتل کا حکم دینے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قسمت النار 70 جزءا، جہنم کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، فللآمر 69، جو قتل کا حکم دینے والا ہے 69 حصے اس کے لیے، 69 حصے، وللقاتل جزء وحسبہ، اور قاتل کے لیے ایک حصہ ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ 69 حصے قتل کا حکم دینے کے لیے، کیوں؟ اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، یہ قتل کا حکم دینے والا شخص کسی کے ذریعے قتل کرواتا ہے، یقیناً اور بھی قتل کروائے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو قاتل سے بھی بڑا مجرم قرار دے دیا۔ تو کیوں نہیں آپ لوگ رکتے انسانوں کو قتل کرنے سے؟ انسانوں کا قتل کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، اور قیامت کے دن اس کو شرک کے بعد سب سے بڑا جرم گنا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانی جان، انسانی عزت، انسانی مال کی حرمت کا خیال رکھنے والا بنائے۔ اور یہ جو مذہبی فنیٹ، مذہبی انتہا پسند، میں آج یہ بات واضح کہنا چاہتا ہوں، جس کے نزدیک انسانی جان کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ لعنتی انسان ہے، وہ یزید کے ساتھ ہوگا، ایمان سے محروم جائے گا اس دنیا سے انشاءاللہ العزیز۔ قاتل کے لیے اللہ کی لعنت کا ذکر قرآن نے کیا، جس نے جان بوجھ کے قتل کیا، جو انسانی جان کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان کے جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ بنائے، کہ مسلمان ہے ہی وہ جو دوسروں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔